स्किन वाइटनिंग इलाज के जरिए हर कोई गोरी रंगत हासिल करने के लिए कोशा है, चाहे वो घरेलू टोटके हों या तिबी इलाज। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी जिल्द साफ, शफाफ, दागों से पाक, खूबसूरत हो। ज्यादातर लोग इसके लिए घरेलू टोटकों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये काफी सुस्त तरीकाकार हो सकता है। स्किन वाइटनिंग इलाज से अब कम वक्त में साफ, शफाफ, बेदाग जिल्द पाना और भी आसान हो चुका है। सिर्फ चंद स्किन वाइटनिंग टिप्स अपनाकर आप अपने आप को खूबसूरत कर सकते हैं और अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन, MBBS कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लंदन बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट ओवरसीज अवार्ड याफ्ता भी हैं और बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं। और भी आपकी बहुत ज्यादा तारुफ है, लेकिन मैं आपका उनके साथ तारुफ करवा चुकी हूँ। डॉक्टर शाहीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू हीरा। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। डॉक्टर शाहीन, ये बताइएगा कि आजकल एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इन हैं। सबसे पहले तो नाजरीन को ये बता दें कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स आखिर हैं क्या, इन सिंपल मीनिंग, उसका सिंपल मीनिंग क्या है? जी हीरा, थैंक यू फॉर योर वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। एस्थेटिक जो है ये एक मेडिसिन है। ये 1973 में स्टार्ट हुई थी फ्रांस में, रिकग्नाइज्ड एज अ मेडिसिन। फिर 2013 में ये बेल्जियम में पार्ट ऑफ मेडिसिन स्टार्ट हुई। एस्थेटिक अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी है। हर पर्सन का ब्यूटी का मेयार एक डिफरेंट होता है, तो हमारे पास जिस तरह से भी क्लाइंट्स आते हैं हम उसकी इसमें मदद करते हैं। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मोस्ट पॉपुलर इन्वेसिव एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? जी हीरा, पहले इन्वेसिव प्रोसीजर, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए आपके जो डॉक्टर हैं बहुत ज़रूरी है कि वो बैठ के आपकी हिस्ट्री लें। ये भी फील्ड ऑफ मेडिसिन है, इट्स नॉट डिफरेंट देन एनी अदर फील्ड ऑफ मेडिकेशन। तो पहले तो आपने अपने क्लाइंट की हिस्ट्री लेनी है, फिर उसको एग्जामिन आपने करना है। फिर वो जो भी प्रोसीजर आपसे डिमांड कर रहा है आपने देखना है वेदर दैट प्रोसीजर शुड बी डन और नो। अगर वो बात कर रहा है ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स की, तो इसमें आ जाते हैं बोटॉक्स, फिलर्स और केमिकल पीलिंग। इन तीनों जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं इनकी आपने रूट कॉज देखनी है। भाई अगर रिंकल्स हैं तो क्यों हैं, अगर फिलर्स की ज़रूरत है तो क्यों है, अगर केमिकल पीलिंग करनी है तो क्यों है। देखें, पहले एस्थेटिक होता था कि 40-50s के बाद आपके पास क्लाइंट्स आते थे, अभी तो बहुत यंग एज पे आपके पास बच्चे आ रहे हैं। तो आपने उनको एजुकेट करना है। एजुकेट करेंगे तो उनको ये सिम्टम्स नहीं होंगे। सबसे पहले हमारे मुल्क के जिस तरह का मौसम है, एक्सेसिव सनलाइट है, आप उनको सनलाइट प्रोटेक्शन का बताइए, पानी की इनटेक का बताइए, स्मोकिंग से परहेज़ करने का बताइए। ये सारी जब अब उनको आप एजुकेशन दे चुके हैं, उसके बाद आपने जो भी प्रोसीजर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात कर लें बोटॉक्स की, तो बोटॉक्स एक मेडिसिन है जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। झुर्रियाँ अक्सर आपके चेहरे के उस हिस्से पे आती हैं जहाँ आप एक्सेसिव एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका माथा, आपकी आँखों के लैटरल पार्ट पर और आपके आँखों के इन बिटवीन और आपके अपर लिप पर। ये सारे एरियाज़ हैं जो जहाँ झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। अब यहाँ हिरा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपने क्लाइंट को बताना है कि इसको आपने कैसे अवॉइड करना है। देखें, हमारा दीन कहता है गुस्से पे काबू,
صبر اور شکر. تو اگر آپ ہر وقت گھورنا بند کر دیں گے تو آپ کی یہ جھریاں بھی کم ہونے شروع ہو جائیں گی. دوسری آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کہتے ہیں جی فلانا جو ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے, اس کے چہرے پہ بہت نور ہے. تو اگر آپ حالات سے لڑنا چھوڑ دیں گے اور ان کو ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ سولو کریں گے تو یہ جھریاں بھی کم ہو جائیں گی. اچھا, اب جھریاں ہو گئیں, اب کیا کریں؟ یہ جو بوٹاکس ہے یہ انجیکشن ہے, یہ ہم تھوڑا تھوڑا سا آپ کے جس ایریا افیکٹڈ ہے وہاں پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور اس سے آپ کی جھریاں کم ہو جاتی ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ اسکن کیئر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے, اب ہم بات کرتے ہیں بوٹاکس کے نان ایستھیٹک پارٹس. ابھی سائنس اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ صرف بوٹاکس اس طرح کا نہیں ہے. جو آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کے کندھے کی درد جو ہوتی ہے, جو آپ کے یہ جو میں سخت پین شروع ہو جاتی ہے, یا مائگرین ہے, یا یورنری انکانٹیننس ہے, اس سارے میں بھی ہم بوٹاکس کا استعمال کرتے ہیں. اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. سیکنڈ نان انویزو پروسیجر آ جاتا ہے جو کہ فلرز ہیں. فلرز جو ہے اس کو کہتے ہیں بیوٹی فاؤنٹین. یہ ایک پروٹین ہے جو نیچرلی ہمارے اسکن کے اندر پائی جاتی ہے. ایج کے ساتھ ساتھ ہماری یہ پروٹین جلد میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے چہرے پر گڑھے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے اندر دھنسی ہوئی آنکھیں, آپ کی پچکے ہوئے گال, اور آپ کی سکن جو ہے وہ سیگنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم فلرز یوز کرتے ہیں, اور یہ آپ کے جو آئیز کے نیچے آپ کی یہ جو لاف لائنز ہیں ان کے نیچے, ان کے لیے, اور یہ سیگی جو کے لیے ہم فلرز یوز کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ لپس جو ہیں ان کے جو ہیں تھن ہیں, تو وہ اس کے لیے لپ فلرز وغیرہ یوز کرتے ہوتے ہیں. اس پر کیا کہیں گی آپ؟ مطلب ایک اچھا پروسیجر ہے, کتنی دیر بعد جو ہے اگین جو ہے فلرز کروانے پڑتے ہیں؟ اوکے, جو لپ فلرز ہیں وہ ہر ایک جو کلائنٹ ہے اس کے لیے اس کے لپس کی شیپ ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ایج کے ساتھ جو ہے وہ لپس پتلے ہو جاتے ہیں, اسموکنگ کے ساتھ لپس پتلے ہو جاتے ہیں. تو آپ کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایستھیٹک جو ہے وہ ایک فائن آرٹس ہے, تو آپ نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق, کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ نے اس کے لپ کی شیپ اور والیوم دونوں دینے ہیں. لیکن لپ فلرز میں یہ یاد رکھیے کہ سارے ایستھیٹک پروسیجرز کی طرح ایک کمپیٹنٹ ایستھیٹیشین کے پاس جائیے, کیونکہ لپ فلر جو ہے یہ بہت ڈیلیکیٹ ایریا پہ لگایا جاتا ہے. اس کو تھوڑا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد سویلنگ اور تھوڑی بہت بروزنگ ہوتی ہے. 3-4 دن کے بعد کلائنٹ کو دوبارہ بلائیے, اور اس کی سویلنگ اگر کم ہو چکی ہے اور فلر چاہیے تو آپ پھر وہ لگا سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ لیزر ریموول جو ہے نا, ہیئر ریموول کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. لوگ تھک چکے ہیں کہ اگین وہی ایوری ویک کی ویکسنگ سے اور اس پین سے. تو لیزر ویکس کے حوالے سے بتائیے گا کہ لیزر ویکس سے کس طرح سے جو ہے ہمارے جو ہیں ہیئر ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں, اور از اٹ پرماننٹ؟ جی, جو لیزر ہیئر ریموول ہے یہ بھی ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیزر جو ہم اپلائی کر رہے ہیں اس کی بیم جو ہے وہ ہیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. ہیٹ جو ہے وہ آپ کی بلیک پیگمنٹس آف دا ہیئر ایٹ دا روٹ آف دا ہیئر اس کو ڈسٹروائے کرتی ہے. اس سے ہیئر کی جڑ, جس کو ہم ہیئر فولیکل کہتے ہیں, وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں. اب ہیرا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو بال ہیں وہ 4 پروسیسز سے گزرتے ہیں. ہیئر گروتھ, پھر وہ ریسٹنگ فیز میں ہوتے ہیں, پھر وہ جھڑنے کی فیز میں ہوتے ہیں. جو لیزر ہے وہ تب مفید ہوتا ہے جب آپ کے ہیئر جو ہیں وہ گروتھ فیز, جس کو ہم ایناجن کرتے ہیں, تو آپ کے سارے بال جو ہیں وہ ایناجن فیز میں ایک دفعہ نہیں ہوتے.
اس لیے آپ کو اس کی ریپیٹڈ جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کروانی پڑتی ہیں. لیکن ایک سیشن میں 20 سے 25% جو بال ہیں ان میں کمی آتی ہے. پھر اگین آپ نے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ پلیز آپ ویکسنگ سے تھریڈنگ سے پرہیز کریے کیونکہ اس سے اسکن جو ہے وہ بلیک ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو آئیے لیزر ٹریٹمنٹ کی طرف اور فائدہ اٹھائیے. جی، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو اسکن پہ ہمارے جو بال ہوتے ہیں اس کے لیے لیزر کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ جن لوگوں کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے اس پہ بھی اچھے سے ورک کرتا ہے؟ مطلب جو ہماری چہرے پہ بال ہوتے ہیں خواتین کو ہوتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے اپنے ہیڈ سے جو ہے ہیئر ہیں وہ ریموو کرنے ہیں. آپ نے ہیرا پہلے دیکھنا ہے کہ ہم سینسیٹیو اسکن کہتے کس کو ہیں. سینسیٹیو اسکن وہ ہوتی ہے جس کو تھوڑی سی بھی اگر انجری پہنچی تو وہ سرخ ہو جائے گی, اس پہ سوجن آ جائے گی اور بعد میں وہ خشک ہو جائے گی. تو جو لیزر ہیئر ریموول ہے جی آپ ضرور اسکن پہ کر سکتے ہیں. ان لوگوں کی اسکن جو حساس ہے ان پہ آپ جیل کا استعمال زیادہ کریے اور لیزر کی انٹینسٹی بہت کم رکھیے. سینسٹیو ہے نا فیس ہے, دیٹس وائی کہ انٹینسٹی جو ہے اس کو کم رکھا جائے. آج کل ہائیڈرا فیشیل کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, تو یہ بتائیے گا کہ یہ ہائیڈریشن کے لحاظ سے کتنا بینیفیشیل ہے ہماری اسکن کے لیے؟ اوکے جی, پہلے تو آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریے کیونکہ ہم پانی بالکل نہیں پیتے. اب جب آپ پانی پی رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے منرل ضرور انکلوڈ کریے. اس کا سمپل سا طریقہ ہے, آپ 2 ٹیبل سپون شوگر, 1 ٹیبل سپون آف سالٹ اور تھوڑا سا لیمن سکویز کر کے اپنے ساتھ لائیے. اس کے آپ کے فیس پہ ایک گلو آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے سیل ہائیڈریٹڈ ہوں گے. جو ہائیڈرا فیشیل کا پروسیجر ہے یہ 3 سٹیپس میں ہوتا ہے. پہلے ہوتا ہے ڈیڈ سکن ریموول, پھر ایکسفولیشن اور پھر ہائیڈریشن. پہلے ہم ایک آلے کے ذریعے آپ کے جو سکن پہ ڈیڈ سیل, آپ کو پتہ ہے ہماری سکن سیلز جو ٹرن اوور ہوتا رہتا ہے, ہم ان کو ریموو کرتے ہیں. پھر سکشن کے ذریعے ان سیلز کو ہم ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. پھر ڈفرینٹ سیرمز جو ہیں سکن کے مطابق ان سے ہم آپ کے جو اوپر کے جب سیلز نکل گئے ہیں تو اندر کے سیل ویل ہائیڈریٹڈ ہوں گے اور ان کو سیرم جتنے بھی ہیں اس سے ایک خاص گلو آئے گی. اور یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہر منتھ اس کو ونس کروائیے. لیکن اپنی جلد رات کو سوتے وقت ایسے ہی ضروری ہے کلین کرنا جیسے آپ کا سانس لینا ضروری ہے. آپ ہر طرح کا ہائیڈرا کرا لیجئے, آپ کا پانی کی انٹیک نہیں ہے, آپ اپنی جلد کی صفائی نہیں رکھتے تو آپ کو کسی بھی ٹریٹمنٹ سے فائدہ نہیں پہنچے گا. جی ڈاکٹر شین, یہ بتائے گا جیسے کچھ لوگوں کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے اس پہ کس ٹائپ کا مطلب فیشیل ہونا چاہیے؟ کون کون سی ٹائپس ہیں ہائیڈرا فیشیل کی بھی؟ آگے سے فردر ایسی کوئی چیز ہے مطلب جیسے ہماری کچھ لوگوں کی جو ہے اسکن وہ آئلی ہوتی ہے, کچھ کی ڈرائی ہوتی ہے, کون سی اسکن پر جو ہے کس ٹائپ کا جو ہے فیشیل جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے؟ آپ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہیرا وہ آپ کی اسکن کو کلاسیفائی کرے گا. آپ کی اسکن آئلی ہے, آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہے یا مکس ٹائپ ہے. آئلی اسکن پہ آپ نے جو آئلی مساجز ہیں وہ کم کرنے ہیں, ڈرائی اسکن کو آپ نے ہائیڈریٹ زیادہ کرنا ہے. تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اسکن کلاسیفیکیشن کے مطابق آپ کو ٹریٹمنٹ دی جائے. ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر یہ ہوتا ہے نا کہ آج کل بچیوں کو بہت ہوتا ہے کہ جی ہمارے اسکن پہ بھی بال ہیں یا اور بھی ملٹیپل ایشوز ہیں, ٹین ایج کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی. تو آپ یہ بتا دیں کہ ہائیڈرا فیشیل لینے کا مطلب کون سی ایک ایج کے بعد جو ہے بچیوں کو ہائیڈرا فیشیل کی طرف جانا چاہیے؟ ہیرا ہائیڈرا فیشیل سکن کلیننگ ہے, تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ایج پہ لیں اور اس ایج پہ نہیں لیں. لیکن جب بچی آپ کے پاس آتی ہے تو ان کو بتائیے سکن کیئر آپ نے کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, سن بلاک لگائیے, انف واٹر انٹیک رکھیے. دیکھیں میں بار بار واٹر انٹیک پہ بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے ایک چیز جو ہمارے عوام کو بالکل نہیں پتہ کہ جو سن بلاک ہے وہ گھر میں لگانا اتنا ہی ضروری ہے جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے لگاتے ہیں. آپ کے گھر میں جتنے بھی گیجٹس ہیں
टीवी है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, आपकी रूफ लाइट्स हैं, सब में से मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो आप घर में भी हर 3 घंटे के बाद सन ब्लॉक लगाइए। स्पेशली अपनी मदर को या जो भी आपके किचन में हेल्पर है उसको भी बताइए। और हाइड्रा 1 दफ़ा महीने में किसी एज पे आप करवा सकते हैं। इट्स नॉट हार्मफुल, इट इज़ लाइक डीप क्लेंजिंग। बहुत से लोगों को होता है ना, माओं को फिक्र होती है कि नहीं बच्ची छोटी है, अभी से इस प्रोसीजर्स और जो है करवाने नहीं चाहिए। इस तरह का भी बहुत सारा एक मिथ सी बनी हुई है हमारे यहाँ। आप जो है हाइड्रा किसी एज पे भी करवा सकते हैं, लाइक 14 की एज से आप आ जाइए। लेकिन जब आपकी मदर किसी भी एज पे एक एस्थेटिशियन के पास अपनी बेटी को लेके आएंगी तो उसको आप एजुकेट कर दीजिए, वो उसकी स्किन वैसे ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर शहीन हमारे साथ हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।